بات چیت کن کن طریقوں سے شروع ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلا تو نہایت سیدھا سادہ آسان ہے، اور وہ ہے اپنا تعارف. آگے بڑھ کر اپنا نام بتانا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور یہ تعارف اگر مسکراتے ہوئے ہو تو زیادہ بہتر ہے. تعارف میں پہل کرنے سے خاموشی ٹوٹ جاتی ہے اور اگلا شخص جان جاتا ہے کہ آپ بات چیت کے موڈ میں ہیں. دوسرا طریقہ ہے تبصرہ. مطلب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو کسی چیز پر تبصرہ کر دیں. یہ تبصرہ ارد گرد کے ماحول پر بھی ہو سکتا ہے، دیوار پر لگی کسی پینٹنگ وغیرہ پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کی تعریف ہو سکتی ہے. غرض ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس ماحول سے مناسبت رکھتی ہو یا اس ماحول سے مناسبت رکھتی ہو جہاں آپ موجود ہیں، اس پہ تبصرہ کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے شخص کے بارے میں غائبانہ طور پر یا پہلے سے کچھ معلوم ہوتا ہے، یا آپس میں کوئی تعارف کروانے والا بتا دیتا ہے کہ ان سے ملیے، یہ فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا ان کا تعلق فلاں پیشے سے ہے، یا فلاں کاروبار ہے. جیسے ہی آپ کو ایسی کوئی بات پتہ چلے، آپ اسی موضوع پر گفتگو شروع کر سکتے ہیں یا بات کرنا شروع کر سکتے ہیں. چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے پرسکون رہنا، پر اطمینان رہنا. مطلب جو آپ ہیں وہ ہیں، کچھ اور بننے یا کسی کی نقل کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں. پر اطمینان اور پرسکون گفتگو بہتر تعلق پیدا کرتی ہے. جو لوگ بلا وجہ مزاحیہ یا ذہین و فتین بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تعلقات بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے. رٹے رٹائے جملے شروع میں پریکٹس کے لیے تو شاید چل جائیں گے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بات آپ کی شخصیت کے لحاظ سے اور قدرتی انداز میں ہوگی اس کا تاثر کچھ اور ہی ہوگا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں دو اشخاص کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ بھی ذہن نشین رہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. مطلب ہر شخص سے آپ تعلقات یا دوستی نہیں کر سکتے. کس سے دوستی کرنا ہے اور کس سے نہیں، فیصلہ دونوں اشخاص پر منحصر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ تو چاہتے ہو لیکن دوسرا نہیں، یا دوسرا چاہتا ہو اور آپ نہیں.